على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام. ترتیب و پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 16 محرم سن 1442 ہجری بمطابق 4 ستمبر 2020 کی شام اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ریاض الدین بول رہا ہوں. جی ریاض بھائی، میرا 2 سوال ہے. ضرور ارشاد فرمائیے. پہلا سوال ہے کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر کے پڑھنا سکھایا تھا، اقرا بسم ربک کا وہ جو آیت نازل ہوئی نا، جی جی، تو وہ سکھایا. تو کیا میں ایسے بھی بات کرنے کے سمے میں جو تھوڑا غلطی ہو جاتا ہے، جیسے کہ کیا جبریل امین کو استاد بول سکتے ہیں رسول کا؟ اچھی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو محرم جو چالو ہوا ہے تو بتا رہے ہیں کہ حسن حسین کا جس دن قتل ہوا اسی دن کیا بتاتے ہیں؟ حسن اور حسین کا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناتی تھے ان کے جو قتل ہوئے تھے اسی دن سے اسٹارٹ ہوا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہی 2 سوال تھا. اچھی بات، اچھی بات. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. بھائی بہت شکریہ آپ کا. جی فی امان اللہ. جی مولانا، آپ نے سوال سماعت فرمائے. جی پہلا سوال محترم ریاض الدین صاحب کا کہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام کو استاد کہا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا بھائی یہ بات صحیح ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں جو ہے حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وحی کا وقت جب وحی کے آغاز کا وقت جب قریب آیا، اس وقت جو ہے آپ کو تنہائی زیادہ پسند تھی اور زیادہ وقت آپ جو ہے غار حرا میں گزارا کرتے تھے اور اپنے ساتھ کئی دن تک کے لیے جو ہے آپ توشہ کھانا پانی لے کے چلے جاتے، وہیں پہ گزارتے تھے. اور اسی مناسبت سے جو ہے آپ کے پاس حضرت جبریل یعنی جبریل السلام تشریف لے آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے پیارے نبی کو جو سب سے پہلے آیت سکھائی کہ آپ پڑھیں اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پیارے نبی نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو 3 بار دہرایا، پھر سینے سے لگایا. اس کے بعد پیارے نبی نے جو ہے ان الفاظ کو دہرایا. تو جبریل السلام بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی کو پڑھانے والے تھے. تو اس معنی میں استاذ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن استاذ کہنے کی وجہ سے جو ہے پیارے نبی کا جو مقام ہے وہ گھٹتا نہیں. آپ کا مقام اپنی جگہ مقرر ہے
اور ملک ہونے کے حیثیت سے جبریل کا مقام اپنی جگہ مقرر ہے. تو اس طرح کا معاملہ سے بھی کبھی یعنی افضل اور غیر افضل کے آپس میں جو ہے مشورے کی بات آتی ہے, تدریس کی بات آتی ہے, تعلیم کی بات آتی ہے. مثال کے طور پہ پیارے نبی جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے اور 50 نمازیں لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا, حالانکہ پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے افضل, پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ جا کے جو ہے 50 کے بجائے کم کریں یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہیں. تو دونوں کا مقام اپنی جگہ مقرر ہے. استاذ کہنے میں جیسا کہ مجھے اس بارے میں اطمینان ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب انشاءاللہ. دوسرا سوال محترم ریاض صاحب کا کہ کیا حضرت حسن اور حسین علیہما السلام ان کی شہادت کی بنا پر ماہ محرم کو محرم کہا گیا؟ جیسا بھائی جہاں تک محرم کا جو معاملہ ہے اپنی جگہ محرم کے مہینے کی حرمت برقرار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت جو ہے 12 مہینوں کو مقرر کر دیا, تو یہ بات تو پہلی بات رہی. اور دوسری بات پیارے نبی کے دور میں بھی جو ہے محرم کا مہینہ آتا رہا, اور محرم کی 10 تاریخ کو آپ نے روزہ رکھنے کے بارے میں ترغیب دی ہے کہ 10 تاریخ کو 9 تاریخ کو روزہ رکھیں. تو یہ دونوں جو حضرات شہید ہوئے رضی اللہ عنہما, تو ان دونوں کی شہادت سے محرم کے مہینے کا کوئی تعلق نہیں. بے شک ان میں سے ایک بات حضرت حسین کا معاملہ تو ہوا 10 تاریخ کو ان کی شہادت واقع ہوئے رضی اللہ عنہ, لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو ہے یہ محرم کے مہینے میں یہ معاملہ نہیں پیش آیا تھا. تاریخ جو ہے وہ الگ ان کی تاریخ تھی. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام اشفاق احمد ہے. جی اشفاق بھائی. جی میرے 2 سوالات ہیں. فرمائیے. کیا؟ جی پہلا سوالات ہے کہ جیسے کہ آپ نے آج کل سن رہا ہوگا کہ بہت بے حرمتی ہوتی ہے قرآن شریف کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا جاتا ہے. تو ہم یہ مسلمان کس حد تک اس کو برداشت کریں, یا اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, یا لیے ہمارے اللہ نے کیا بتایا؟ قرآن پاک کی بے حرمتی کہاں ہوتی ہے؟ کئی ملکوں میں ہوتی ہے. جیسے آپ نے سننا ہوگا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس کی کنٹری کا, کہ حال ہی لاسٹ ویک میں ہی ایک جگہ پہ جلایا گیا. جی تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ ہم کو یہ برداشت کرنا چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اور کس حد تک اٹھانی چاہیے؟ صحیح. اور کیا سوال ہے اشفاق بھائی؟ دوسرا سوال تھا کہ بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یا بہت سارے لوگ کہتے بھی ہے کہ یا محمد یا حسین, کیا یہ کہنا یا لکھنا صحیح ہے؟ اچھی بات ہے. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. یہ مولانا اشفاق صاحب کا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے, تو ایسے میں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ جی صاحب بھائی, جیسا کہ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں اور ہم سب کے دلوں میں یہ مکمل یقین ہے کہ قرآن عظیم کے سلسلے میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. تو قرآن مجید کے سلسلے میں تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام عظیم ہے, اور اس کی تعظیم کے سلسلے میں بہت ساری آیات جو ہے ہمیں ملتی ہیں, اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کی جائے. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی بے حرمتی کو جائز قرار دینا یہ تو کفر ہے, اور اس کی بے حرمتی پہ ناراض ہونا یہ مسلمانوں کے لیے واجب ہے. اب یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف سے مدافعت کرے, دفاع کرے, ڈیفنس کرے. تو ہم کس طریقے سے کریں؟ تو جو مجرمین یا ظالمین جو بھی ہیں, گمراہ لوگ اس طرح اگر کر رہے ہوں تو آپ حالات پہ غور کیجئے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ اس طرح کر رہے ہوں, ہم اگر انہی کا طریقہ اپنائیں تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, اور مسلمانوں کی جانوں کی, مالوں کی, عزتوں کی, مساجد کی, ان تمام چیزوں کی جو ہے
کے لیے خسارہ ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دور حاضر میں احتجاج کے بہت سارے طریقے پائے جاتے ہیں, خاص طور پر ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. سب سے پہلی بات اس بارے میں اپنے دل میں جو ہے نفرت اور ناراضگی محسوس کرے, غصہ محسوس کریں, دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں. اور جیسا کہ ناراضگی کا طریقہ آج کل یہ آ گیا کہ آپ واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں جب اس طرح کی میسیجز جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر بھی جو ہے اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. اور اس میں زیادہ ذمہ داری صاحب ہے علماء کی ہے کہ وہ عوام کو صحیح طریقہ اپنانے کے بارے میں سمجھائیں, اور مزید یہ بھی اس بارے میں کہ جو مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں تو وہ لوگ بھی اس سلسلے میں توجہ دے, متنبہ کریں. جیسا کہ بعض ممالک کے جو رہبر ہیں ماشاءاللہ ان حضرات نے خاص طور پہ متنبہ کیا. ابھی کچھ مدت پہلے, ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے ایسے واقعات پیش آئے تو ماشاءاللہ جو ہے مسلمانوں کے کچھ ذمہ دار, بہت خوشی ہوتی ہے, بار بار ان کا نام لیتے ہیں تو دعا نکلتی ہے. تو انہوں نے برابر جو ہے اس کی تنقید کی, اس پہ تردید کی کہ ایسا نہیں کہ ہم خاموش بیٹھنے والے ہیں. تو اس طرح جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اپنا زور ڈالیں کہ بھئی ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں, ہم جو ہے اس کے بارے میں ایکشن لیں گے. تو جو جن لوگوں نے, جن مجرمین نے ایسی حرکت کی ہے ان کو سزا دی جائے, اور جن ممالک میں واقعات پیش آئے وہاں پر جو ہے ایسے لوگوں کو سزا بھی دی گئی ہے. تو اس طرح ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق احتجاج کرے, لیکن احتجاج کے لیے توڑ پھوڑ کا طریقہ اور پھر نقصان پہنچانے کا طریقہ اپنائیں گے تو پھر اسے دوسرا غلط لقب دیا جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ویسے ہوتے ہیں. تو امن کے ساتھ احتجاج کا طریقہ جو بھی ہو سکتا ہے آپ پیش کیجئے تاکہ جو ہے آپ کا مقصد پورا ہو انشاءاللہ. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال اشفاق صاحب کا یہ تھا کہ یا محمد اور یا حسین کیا کہنا صحیح ہے؟ جیسے بھائی سلسلے میں اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. سورۃ الجن کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی, حکم دیا گیا ہے. اب یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات آتی ہے کہ اگر یا محمد یا حسین اگر استغاثے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں, مدد کریں, دعا قبول کریں, تو پھر ایسی صورت میں جو ہے یہ اعتقاد بالکل غلط ہے. لیکن اگر کوئی محبت میں یہ کہتا ہے تو ہم جیسے چاند کی دعا میں کہتے ہیں کہ یا ہلال ربی و ربک اللہ, کہ اے چاند جو ہے ربی میرا ربی اللہ ہے, ربو کا اور تمہارا ربی اللہ ہے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ حجر اسود میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, لیکن میں نے پیارے نبی کو دیکھا کہ تجھے بوسہ دے رہے تھے, اسی لیے میں تم کو جو ہے بوسہ دے رہا ہوں, ورنہ میں تم کو بوسہ نہ دیتا. تو یہاں پر بھی اس کو خطاب کر رہے ہیں. تو خطاب کرنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نیت میں جو ہے استغاثہ, استعانت طلب کرنا اگر مقصد ہے تو پھر یہ غلط ہے. اگر وہ مقصد نہیں ہے, محبت سے اگر کوئی یہ لفظ کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن چونکہ شک کا آرڈر ہے کہ بھی جو بھی یعنی ایسا نہیں کہ آپ ہر جگہ اس چیز کو عام کریں, کیونکہ دین اسلام دین توحید ہے. ایسے الفاظ کو لکھیں گے, اچھے عقیدے سے بھی لکھیں گے تو پھر دیکھنے والا, پڑھنے والا یعنی بھٹکنے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی گلزار حسین بٹ بات کر رہا ہوں. جی گلزار بھائی. سر جی کوئی میرا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے پاکستان انڈیا میں یہاں تو میں نہیں دیکھا تک جو خواجہ سرا ہیں جی, یعنی جن کو ہجڑے بھی بولتے ہیں عام اور فیام میں, جی کافی ان کے ہیں, تو سر جی ان کا کوئی حق نہیں ہے دنیا میں جینے کا. یعنی ماں باپ کے پاس, یعنی جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اٹھا کر وہ 2-3 مسٹنڈے آتے ہیں لے جاتے ہیں جناب. وہ تو ان کو پوری زندگی ان کو غلط راستوں پر اور ڈانس ناچ گانا سناتے ہیں. تو یہ کیوں ایسا سسٹم ہے ہمارے مسلم خاص کر معاشرے میں, پاکستان میں خاص کر؟ جی بہت دکھ ہوتا ہے جی اس بات پر. حقیقت ہے اگر میں ہوتا تو پھر میں کیا کرتا تھا. جی انشاءاللہ. اس جو اور کوئی ہے سوال گلزار بھائی؟ مہربانی سر, یہی سوال ہے. اچھی بات, ابھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. جی بولنا. جس سے اس سلسلے میں بے شک اگر کوئی شخص یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس تخلیق کے سلسلے میں ہم لوگ مداخلت نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کچھ ہارمونس وغیرہ یا کچھ ضروری جو چیزیں ملنا چاہیے وہ چیزیں کسی بچے کو یا بچی کو نہ ملے, جن کی وجہ سے جو ہے یا اس کمزوری کی وجہ سے کسی لڑکا یا لڑکی پہ کوئی منفی اثر ہو جائے اور پھر جو ہے اس کی تخلیق جو ہے مرد یا عورت کے بجائے دونوں کا درمیانی اگر وہ اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں
یعنی ہماری یا انسانوں کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کو بھی جو ہے انسانوں کی طرح احترام کیا جائے، اور اس کے بعد جہاں تک فقہی مسائل ہیں تو پھر علماء بتائیں گے کہ پھر ان کے ساتھ یعنی کون سا جو ہے ان کے اندر کون سی شکل جو ہے وہ غالب آتی ہے، اس کے مطابق احکام بتائیں گے. لیکن جہاں تک ان کے لیے معاشرتی جو احکام ہے کہ معاشرے میں رہنے کا جو ان کا حق ہے، بالکل سب لوگوں کی طرح جو ہے ان کا حق ہے، سب کے ساتھ وہ رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور معاشرے میں ان کا احترام کیا جائے. کیونکہ کوئی بھی شخص ہے بھائی دنیا میں، ہر شخص جب واش روم میں جاتا ہے اپنا چہرہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہم حسنت خلقی فحسن خلق حرم وجہی علی النار، خاص طور پہ خواتین زیادہ ماشاءاللہ دیکھ لیتی تو ہر شخص جو ہے اپنی تخلیق یعنی اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے. اور جو اس حالت میں پیدا ہوئے، کبھی بھی انہوں نے یعنی یہ نہیں چاہا، یا پھر پیدا ہونے کے بعد ان کے دل میں یہی تمنا ہوگی کہ ہم بھی دوسرے مردوں کی طرح، دوسری خواتین کی طرح خوبصورت رہیں تو کتنا اچھا ہوتا. تو لیکن یہ معاملہ ان کے اختیار سے باہر ہے. تو جو معاملہ ان کے اختیار سے باہر ہے تو پھر جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کا یعنی توہین کا برتاؤ کرنا بالکل جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے. اسی لیے ان کا برابر حق دیا جائے، ان کے ساتھ احترام، ان کی قدر یعنی ان کا جو مقام ہے وہ دیا جائے، ان کے کھانے پینے اور ان کی جو حفاظت تحفظ کا اہتمام کیا جائے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے. اس سلسلے میں سے بھائی جو علماء ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ بھی وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کی طرح برتاؤ کریں. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں وہ شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو کسی کو ان کی توہین کی اجازت نہیں ہے. اور جو سرکاری جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے نگرانی کا جو ہے انتظام کیا جائے. اور اس میں سے ایسا بھی ہے کہ جو ماشاءاللہ ذمہ دار مالدار حضرات ہیں تو ان کو توجہ دلائے ہم کہ ماشاءاللہ آپ اپنا پیسہ جو ہے کہاں کہاں لگا دیتے ہیں. اب یہاں پر پیسہ کچھ لگا کے جو ہے ایسے لوگوں کے سلسلے میں 2-3 ثواب کے کام کر سکتے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے، ان کو مکمل مرد یا مکمل خاتون بنایا جا سکتا ہے. اگر ایسا کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو پیسہ لگا، یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اس میں جو ہے کوئی بھی پیسہ ہو، مثال کے طور پہ سود کا پیسہ بھی لگایا جا سکتا ہے، یا پھر یعنی دوسرا یعنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی لگایا جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس اگر ہو مثال کے طور پہ. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے اگر ایسا کوئی راستہ نہیں نکلاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھی ان کے لیے جو ہے مخصوص جو جس طرح یتیم خانے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بھی جو ہے مخصوص ان کے ہاسٹلز وغیرہ بنائے جائے، ان کی جو ہے حفاظت کی جائے. تو اس طرح دیکھ بھال کر کے جو ہے ان کو معاشرے میں ایک معاشرے کے حصے کے طور پر ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. جیسے مولانا اس میں اگر اس پہلو سے بھی دیکھ لیا جائے کہ جس طرح آج کل کے دور میں بھی ہے اور ماضی میں دور جاہلیت میں اس کا چرچا بہت زیادہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ اس کو اپنے لیے ایک نحوست سمجھتا تھا اور اپنے لیے ایک بے عزتی کی بات سمجھتا تھا کہ میرے ہاں لڑکی ہو گئی. اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی یہ موجود ہے کہ لڑکیوں کو عام طور پہ ان کی آمد کو پسند نہیں کیا جاتا. تو اگر کوئی اس طرح کا فرد آ جائے، خواجہ سرا جسے کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے پھر وہ گھر سے ہی نکال دیتے ہیں. تو اس میں اصل غلطی جو ہے وہ سماجی غلطی افراد کی ہے جن کے ہاں بھی اس طرح کی پیدائش ہوئی ہے. تو وہ ان کی غلطی بنیادی طور پر ہے. انہیں ان کی پرورش کرنی چاہیے، ان کا علاج کرانا چاہیے، اور علاج کے ذریعے بہت سارے افراد اس میں اپنی شناخت کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور جس طرح کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب یا اسپتال والے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرف رجحان یا کس کی علامتیں زیادہ ہیں تو اسی طرح آپریشن کر کے پھر اسے ٹھیک کر دیا جاتا ہے. تو اس میں والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کو اپنے لیے نحوست سمجھتے ہوئے اسے گھر سے الگ نہ کرے، بلکہ اسے اپنی فیملی کا ایک حصہ ہی سمجھے اور اس کی پرورش کرے. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ خواجہ سراؤں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے اور PhD کی سطح تک گئے ہیں. جی دیکھیے صاحب جی، اور اتنی اعلیٰ تعلیم کی اور پھر وہ اس وقت جاب کر رہے ہیں. تو ان کو جس طرح دوسرے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو بھی موقع دیا جانا چاہیے. تعلیم ان کو بھی حاصل یا ان کو تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ یہ بھی معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکے. اور اس سے پہلے اگر علاج ہو جائے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. جی صاحب بہت اہم بات ہے آپ نے پیش کی صاحب بھائی. جو بارک اللہ فیکم. اب اگلی کال لے لیتے ہیں.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं अमरुल्लाह दूबा। जी अमरुल्लाह जी। जी मेरा 2 सवाल है सर। ये जो शेयर मार्केट का जो बिजनेस होता है तो इसकी कमाई हलाल है या हराम है? सूद पे आता है या मेहनत पे आता है, जबकि उसमें नफा नुकसान दोनों है? सही जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम 3 रकात या 4 रकात वाली नमाज पढ़ते हैं और दूसरी रकात में जब तैयार पढ़ने बैठते हैं तो उस वक्त मिस्टेक से भूल जाए या किसी तरह से भी तैयार दरूद पूरा पढ़ लेते हैं, सलाम फेरने के टाइम में याद आता है कि मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, 2 ही रकात हुआ बोल के, तो क्या करना चाहिए? यानी पहले तशहुद में ही यानी सलाम की हद तक पहुंच गए। जी अच्छी बात है इंशाअल्लाह जी। यानी कि क्या करना चाहिए उसका जरा जी इंशाअल्लाह जरूर अभी जवाब आएगा जी। ओके बहुत शुक्रिया आपका फीवल्ला जी। मौलाना पहला सवाल शेयर मार्केट में कारोबार करने के हवाले से क्या जायज़ है, हलाल है, हराम है, इसमें सूद है, क्या है? जिससे भाई सिलसिले में हम उस आयत पे गौर करेंगे जो सूरत निसा के अंदर अल्लाह ताला ने जिसका जिक्र फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़ी मिनकुम, कि एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ इल्ला ये कि आपसी रजामंदी की बुनियाद पे होने वाली तिजारत हो, यानी एक बेचने वाला सामान बेचता है, खरीदने वाला खरीदता है और सामान को फरोख्त करने वाला वो जो माल मिलता है खरीदने की वजह से वो इस्तेमाल करता है मिसाल के तौर पर। इस तरह की तिजारत की इजाजत है और कुरान मजीद में भी जो है सूरतुल बकरा में है कि वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने सूद लेन देन को हराम करार दिया और तिजारत को अल्लाह ताला ने जायज करार दिया। अब ये 2 बातें हो गई। और तीसरी बात यह है कि आज की दुनिया में जो है तिजारत यानी तिजारत हर मरहले में जो है मौजूद है। आप घर से निकलेंगे खुबूस लेंगे तिजारत है, गाड़ी के लिए पेट्रोल भरेंगे तिजारत है, हर चीज में जो है तिजारत का सामना होता है। तिजारत से अपने आप को हम बचा नहीं सकते। और उसके बाद अगर हम अगर शेयर मार्केट में गए बगैर भी आपकी आमदनी है, मुलाजमत है, तो मुलाजमत पे आप इक्तिफा करें, हरज नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स शेयर मार्केट में जाकर तिजारत करके जो है उससे अपना माल बढ़ाना चाहता है तो इसके सिलसिले में उलमा ने जो बात पेश की से भाई कि आप जिन बातों को पेश नजर रखेंगे वो ये है कि जो शरीका या जो भी शरीकात है कंपनीज काम कर रही हैं, अगर उनका कारोबार जो होता है अगर वो बिल्कुल जो यानी नाजायज काम का कारोबार है, मिसाल के तौर पे स्मगलिंग का मामला है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या फिर जो शराब की चीजें हैं, मुनशियात वगैरह, तो इनके बारे में अगर वो कारोबार है या फिर नापाक जानवर का गोश्त है तो ऐसी कंपनी से भी जो है कतन ऐसी कंपनी से हम अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि इसमें हम मुशारकत नहीं कर सकते, इसमें पार्टनर नहीं बन सकते, तो इनके शेयर्स वगैरह हम न खरीदें, इनसे अपने आप को बचा के रखें। अब आती है दूसरी बात कि अगर वो जो है इनका मामला जो है कुछ उमूमी है, जैसे मिसाल के तौर पे सीमेंट बेचने वाली कंपनीज है या फिर मकानात बनाने वाली कंपनीज, मसलन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज वगैरह, अगर इनका कुछ अगर इनके शेयर्स वगैरह अगर हो तो चूंकि इनके अंदर जो है माने हराम की तिजारत नहीं है तो इनके अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं, तो फिर रासुल माल आपका होगा, फिर वो कंपनी जो है मेहनत करेगी, फिर आपको जो है यानी मुजारबत का मामला रहेगा इसमें कि माल आपका, मेहनत उनकी, और उसके बाद जो कुछ उसमें जो है आपको मुनाफा मिलता है उसमें जो है उनके और आपके दरमियान एक जो है रकम मुकर्रर नहीं होती बल्कि परसेंटेज को मुकर्रर कर सकते हैं कि जितना भी मुनाफा होगा आपस में हम लोग तकसीम कर लेंगे। इस बुनियाद पे अगर काम होता है तो इसमें जो है शिरकत करने में कोई हर्ज नहीं है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना इसमें अगर इसको इस तरह बयान कर दें शायद साइल के लिए थोड़ी आसानी रहे कि जिस तरह आम खरीदो फरोख्त होती है इसी तरह शेयर मार्केट भी, उसमें भी खरीदो फरोख्त होती है और कंपनियां जिस तरह वो सामान खरीद रही होती हैं, बेच रही होती हैं, शेयर मार्केट बिल्कुल उसी तरह है। फी नफ्से ही शेयर मार्केट हराम नहीं है, अलबत्ता उसमें जो कंपनियां हैं वो क्या काम कर रही हैं, किस फील्ड में काम कर रही हैं, उसके हिसाब से उसकी हिल्लत और हुर्मत का फैसला होगा। जी सर भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और दूसरा सवाल था मोहतरम अमरुल्लाह दीवान साहब का कि 3 या 4 रकात की नमाज के लिए खड़े हुए लेकिन 2 रकात में ही तशहुद पढ़ते हुए सलाम तक पहुंच गए, सलाम फेरते हुए या फेरने के वक्त याद आया कि वो तो 2 रकात में ही उन्होंने 2 रकात ही पढ़ी हैं, तीसरी रकात या चौथी उसके बाद वो नहीं पढ़ी हैं, ऐसे में वो उन्हें क्या करना चाहिए? जिससे इस सिलसिले में जो बात हमें मिलती है वो ये है कि आमतौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीका हमें मिलता है वो ये है
کہ جو چوتھی آخری رکعت جو ہوتی ہے جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اتحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، کوئی دوسری دعا وغیرہ پڑھتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی بات. لیکن بات یہ ہے اگر کوئی شخص جو ہے تشہد اول میں، یعنی چاہے وہ 3 رکعت والی نماز ہو، 4 رکعت والی نماز ہو، تشہد اول کے اندر 2 رکعت کے بعد جو کہ اتحیات تک پڑھ کر جو ہم لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تو اگر کوئی شخص جو ہے درود وغیرہ پڑھ لیتا ہے مثال کے طور پر، تو کیا اسی صورت میں جو ہے نماز باطل ہوگی یا پھر جو ہے سجدے سہو لازمی ہے؟ تو اس سلسلے میں صاحب علماء کی تحقیق یہ ہے کہ بے شک یہ طریقہ پیارے نبی سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے عموماً جو ہے تشہد اول کے اندر درود ابراہیمی نہیں پڑھا کرتے تھے، تو جمہور کی تحقیق یہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے تشہد اول میں درود ابراہیمی وغیرہ دوسری دعا پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض علماء، بلکہ شافعی مسلک کے علماء تو کہتے ہیں کہ تشہد اول کے اندر جو ہے درود ابراہیمی بھی یہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح عادت نہ بنا لے، کیونکہ پیارے نبی سے تشہد اول میں درود ابراہیمی پڑھنے کا ثبوت جو ہے وہ نہیں ملتا، کیونکہ تشہد اول آپ کا جو ہے بالکل مختصر ہوا کرتا تھا اور جو ہے آپ طویل جو ہے نہیں پڑھا کرتے تھے. اس معنی میں جو اگر آپ نے کبھی غلطی سے بھول کر پڑھ لیا تو سجدے سہو لازمی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ کسی ایک مسلک میں تو یہ عمل ہے. اس اعتبار سے جو ہے اس کو بعض علماء نے مستحب بتایا. اور مستحب بتانے کی وجہ یہ ہے صاحب بھائی کہ جب پیارے نبی سے صحابہ نے نماز کا طریقہ پوچھا تو پیارے نبی نے نماز کا طریقہ سمجھایا. سمجھاتے وقت جو ہے آپ نے جو بتایا کہ اتحیات پڑھو، پھر اس کے بعد جو ہے درود پڑھنے کا ذکر آیا، تو پھر علماء نے جو درود پڑھنے کا جو ذکر آپ نے آخر تشہد کے بارے میں بتایا کہ جو علماء تشہد اول میں بھی درود پڑھنے کا مستحب کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے دونوں تشہد میں فرق نہیں رکھا، بلکہ جب آخر تشہد میں آپ پڑھتے ہیں تو پھر پہلے تشہد میں بھی یہ بات مسنون ہے، مستحب ہے، موجود ہے. تو اس معنی میں جو ہے ان علماء نے قیاس یہ کیا کہ ہم آخری تشہد کے اوپر تشہد اول کو قیاس کر کے اس میں بھی وہ درود پڑھیں گے. تو اگر کبھی کسی طرح اس طرح ہو گیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوری جو ہے اٹھ کر تیسری رکعت مکمل کریں، آخر میں سجدے سہو کرنا آپ کے لیے لازمی نہیں ہوگا. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور مولانا اس میں یہ بھی کیا جاتا ہے نا کہ تیسری رکعت یا چوتھی رکعت بھی پڑھ لی اور اس کے بعد اچھا چونکہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں تو سلام تک پہنچ گیا اور سلام کرنے والا تھا اور میری ایک رکعت کم ہو گئی تھی، میں نے پھر اٹھنے کے بجائے اب میں اس بعد میں مکمل کیا تو میں سجدہ سہو کر لوں. جی سر بھائی اس میں یعنی جب وہ سلام کی حد تک پہنچ گئے ہیں، ہاں جی، یاد آنے پر اٹھ کے کھڑے ہوں، اگر 3 رکعت کی نماز ہے تو 1 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پوری کر لیں، پھر تشہد کے آخر میں جا کے سجدہ سہو کر لیں. جی اسی کی بات بتا رہا تھا صاحب بھائی کہ یعنی اگر کوئی شخص اس طرح اس نے سلام کیونکہ پھیرا نہیں ہے، یعنی وہ اگر سلام پھیر دیا تو پھر ایسی صورت میں 1 رکعت مکمل کر کے سجدے سہو کریں گے. لیکن سلام پھیرا نہیں، سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا، اس صورت میں سجدے سہو جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ جمہور کی تحقیق ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اب ہم اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد اقبال ہے. جی امجد بھائی. جی میرا ایک ہی سوال ہے لیکن اسی کے اندر ہی 2-3 پہلو ہیں. یہ ایک مومن کے لیے جمعے کی کتنی اہمیت ہے اور کیسے تیاری کرنی چاہیے، کون سی صورتیں چاہیے؟ اور آج کل جو فیس بک پہ آیا ہوا ہے کہ جمعہ مبارک، تو وہ بولتے ہیں کہ یہ پہلے حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ابھی نیا نکالا، تو جو کام نیا نکالو وہ اسلام میں مطلب کہ صحیح نہیں ہے. تو بس یہ جمعے کی حوالے سے یہ سب باتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی. جی ابھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. کتنی رکعتیں ہیں جمعے کی؟ ہاں جی کتنی رکعتیں ہیں جمعے کی؟ جمعے کے دن کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ اچھا کچھ کہتے ہیں 4 سنتے پہلے ہیں، بعد میں 2 فرض جو امام صاحب کیا ہے، پھر 4 سنتے ہیں، پھر 2 سنتے ہیں، پھر 2 نفل ہیں. یہ کتنی ہیں؟ اچھی بات. انشاءاللہ تعالی ابھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. جی بولنا. جی صاحب بھائی موصوف کے سوال کے صاحب کئی حصے ہو گئے تو پھر ہم ایک کو لیتے ہیں صاحب بھائی. ایک یعنی کتنی رکعت پوچھ رہے تھے کیا؟ جی آخر میں یہی پوچھ رہے تھے کہ جمعے کی رکعت کتنی ہوتی ہیں.
جیسے بھائی جو بات ہمیں ملتی ہے اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے جو پیارے نبی سے آپ کے قول و عمل سے ثابت ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری کرے اور اس کے بعد نماز جمعہ کے لیے وقت سے پہلے پہنچے، اس کے لیے غسل کرے اور باوضو ہو اور جلدی جا کر جو ہے وہ مسجد میں حاضر ہو، اور اس کے بعد جو ہے جمعہ کا خطبہ غور سے سنے، خطبہ سننے کے دوران جو ہے کوئی بےہودہ حرکت وغیرہ نہ کرے جس کی وجہ سے خود کے لیے بھی خلل ہو یا دوسروں کے لیے خلل اندازی ہو، بلکہ خطبہ غور سے سنے، پھر اس کے بعد امام صاحب کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرے۔ اس کی وجہ سے جو ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ جو گزر چکا 7 دن اور اس کے بعد جو ہے 3 دن مزید، تو 10 دن کے جو ہے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بشارت ہے۔ اور دوسری بات اس بارے میں یہ ہے کہ پیارے نبی کے بارے میں جو حدیث میں ملتی ہے کہ آپ جو ہے نماز جمعہ کے بعد آپ کے قول و عمل سے بات ہمیں ملتی ہے کہ اگر آپ مسجد میں ادا کرتے تو پھر جو ہے آپ جو ہے 4 رکعت نماز پڑھتے اور گھر کے اندر جو ہے اب اگر جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، اس طرح کی روایت ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھے، یہ بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ تو ان تمام کو جمع کر کے علماء نے بتایا کہ جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھیں، یہ بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت پڑھتا ہے تو یہ بھی افضل ہے، لیکن اس میں جو ہے 2 کر کے الگ الگ کر کے آپ پڑھیں۔ اور جمعہ سے پہلے کتنی رکعت ہوگی خطبے سے پہلے، تو اس بارے میں جو دلیل ہمیں ملتی ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، کہ اگر کوئی شخص جو جمعہ کے دن جو ہے مسجد میں جلدی پہنچتا ہے اور اس کے بعد فصلی ما کتب له فصلی ما قدر له، کہ جتنی توفیق ہو تو وہ جو ہے مسلسل نفل نمازیں پڑھتا رہے۔ تو یہاں پر پیارے نبی نے جتنی توفیق ہو پڑھتا رہے، آپ نے کچھ فکس نہیں کیا، تعداد مقرر نہیں کی۔ تو آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو آپ پڑھتے جائیں ماشاءاللہ، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، نفل 2 رکعت پڑھیں۔ اگر آپ اتنی نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھ کے آپ جو ہے سورۃ الکہف پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، درود پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں خطبہ شروع ہونے تک۔ اس طرح آپ جو ہے 2 رکعت سے لے کر کوئی تعداد مقرر نہیں ہے زیادہ کے، لیکن 2 کے حساب سے آپ پڑھیں۔ اس طرح سے بھائی جمعہ کے خطبے سے پہلے کوئی تعداد مقرر نہیں، لیکن اگر آپ تاخیر سے پہنچے، خطبے کا آغاز ہو گیا، ایسی صورت میں جو ہے آپ کو چاہیے کہ کم از کم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے اس کے بعد آپ جو ہے مسجد میں بیٹھ جائیں۔ تو یہ تمام احکام ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے جمعہ کی رکعت کی تعداد واضح ہو جاتی ہے۔ جسے بھائی اور تیاری کے حوالے سے مزید کچھ بات، جس سے اب تیاری کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کر لیتا ہے کافی ہے، لیکن غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، بہتر و افضل ہے، تاکہ جو ہے جمعہ کے دن جو پیارے نبی نے غسل کے بارے میں ترغیب دی ہے، اور غسل کریں، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، وقت سے پہلے آئے اور کسی کو جو ہے ڈسٹرب نہ کریں، خلل نہ ڈالیں۔ اس طرح یہ باتیں جو ہمیں ملتی ہیں سے بھائی۔ اور ایک جز ان کا رہ گیا، وہ یہ کہ جمعہ مبارک کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس پہ کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے۔ جی صاحب بھائی، بے شک اس سلسلے میں اسلامیت کے علماء نے بات پیش کی کہ جمعہ مبارک کے الفاظ تو پیارے نبی سے، صحابہ سے ثابت نہیں، کہ جس طرح یعنی عید مبارک کے بھی الفاظ ثابت نہیں، لیکن صحابہ کرام تقبل اللہ منا منکم کہتے تھے۔ اور احمد بن حنبل نے کہا اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح کہتا ہے تو میں بھی اس کو برابر جواب دوں گا۔ تو عید مبارک کے بارے میں تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا ثبوت صحابہ کے عمل سے ملتا ہے، لیکن جمعہ مبارکہ کا لفظ چونکہ ہمیں نہیں ملتا ہے تو اس لیے ہم یہ نہ کہیں۔ لیکن یہاں پر صاحب ایک اچھا لفظ آپ نے گزشتہ کسی حلقے میں پیش کیا تھا کہ ہم جمعہ مبارک جو کہتے ہیں کہ عید مبارک کی طرح نہیں، بلکہ جمعہ ایک بابرکت دن ہے، جمعہ برکت والا دن ہے، اس معنی میں کہ جمعہ کے دن عام دنوں سے یہ افضل دن ہے، اس اعتبار سے کہ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار سے خصوصی فرشتے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں، اور خطبہ سننے کے لیے حاضر ہونے والے تمام حاضرین کے نام جو ہے وہ جو رجسٹر نام اعمال لے کر آتے ہیں، تو اس میں جو ہے ان کے نام شامل کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جمعہ کے دن ایسا ایک بابرکت وقت ہے جبکہ ایک مسلمان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو واپس نہیں کرتا۔ تو اس معنی میں جمعہ کا دن واقعی مبارک دن ہے۔ تو اس مبارک یعنی اس برکت کی یاد دہانے کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ جمعہ مبارک دن ہے تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن مولانا، اس میں ویسے مجھے وہ بھی یاد آ رہا تھا کہ وہ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم والی آیت کے حوالے سے، جی صاحب بھائی، تو اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی۔ اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، جمعے کے دن تھا اور
ईद का या हज का मौका था। अरफे का दिन होने से ईद का दिन शुमार करते हैं। जी जी जी, तो इसलिए जुमे को और यौम अरफा को जब शामिल किया गया उन्होंने, तो हज़रत उमर के अल्फाज में उस वक्त ये उन्होंने कहा कि 2 ईदें हैं, इतनी खुशी का इजहार एक जुमे के लिए उन्होंने किया था, तो उसको भी अगर सामने रख लें तो फिर ये इसको मसला ना बनाया जाए जुमा मुबारक कहने को कि ये कोई बहुत बड़ा जुर्म। अच्छा इस्तेदलाल किया साहब भाई कि उसमें बात मौजूद है, उमर बिन खत्ताब ने जो फरमाया कि इसमें हमारे वो 2 ईदों का दिन था, यानी एक दिन जबकि 2 ईदें थी, उस दिन ये बाबरकत आयत नाजिल हुई, तो उसमें उन्होंने उस दिन को मुबारक दिन करार दिया, जुमा होने की हैसियत से, अरफे का दिन होने की हैसियत से। इस माने में जो मुबारक दिन कोई हर्ज नहीं है। जी भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम साकिब बयाज है। जी साकिब भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे मैं जो है दाढ़ी रखने की जो नियत किया हूँ, तो माशाल्लाह मैं थोड़ा छोटी छोटी रखा भी हूँ, बाकी कंपनी बोलती है नहीं तो तेरे को दाढ़ी निकालना पड़ेगा, और क्योंकि जो है नौकरी की बात है, क्या ये सही है कि जो है मैं दाढ़ी निकालूं तो कोई बात तो नहीं होगी ना? कंपनी की उसकी कोई वजह बताते हैं या? और नहीं, जैसे कंपनी का रेस्टोरेंट है तो बोलते हैं इसमें जो है रेस्टोरेंट लाइन में जो है दाढ़ी नहीं रख सकती। अच्छा, तो वो वजह से जो है डेली वो प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं तो तेरे को दाढ़ी निकालना ही है। अब मैं नियत कर चुका हूँ कि मैं दाढ़ी रखूंगा, तो इसमें कोई क्या ऐसा मुमकिन है कि रेस्टोरेंट में ही यानी किसी ऐसे शोबे में आपकी ड्यूटी लग जाए कि जिसमें ये ममानियत ना हो? हाँ, तो अगर कंपनी लगाना चाहे तो लगा देगी, बाकी कंपनी के ऊपर है। मैं बीच में बात भी किया था कंपनी से, मेरे को ड्यूटी चेंज कर दो, तो बोले नहीं अभी ड्राइवर जो है नहीं हमारे पास है, अभी तेरे को यही काम करना है, जब ड्राइवर आएंगे तब देखा जाएगा। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि जैसे नमाज जब पढ़ते हैं हम लोग, तो अक्सर जो है ड्यूटी की वजह से जो है कज़ा हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है पूरा दिन हम बाहर रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते, तो एक ही साथ में कज़ा भरना पड़ जाती है। नहीं, अब यहाँ दोहा की कदर की बात कर रहे हैं। हाँ, कतर में ऐसी टाइम होती है। अभी तो चलो अब बीच में तो मस्जिद खुली थी तो जाकर मस्जिद में पढ़ लेते थे, बाकी अभी बर वक्त ऐसा होता है कि जो है मस्जिद में भी जाने की जो है कुछ मस्जिदें खुली हैं, कुछ मस्जिदें नहीं खुली हैं, तो हर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हम, और उसके लिए भी जो है साथ में मुसल्ला होना चाहिए। गाड़ी में जो है अक्सर मुसल्ला नहीं होता है, जो है सफर में होते हैं, जैसे कहीं का यहाँ गए वहाँ गए, तो इसी वजह से पहले तो सही था अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोरोना की वजह से जो है बहुत मखसूस हालात में आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? मेरी सुबह जो है कभी तो ज्यादा 12 घंटा हो जाती है, कभी 8 घंटा हो जाती है, टाइमिंग नहीं है। अच्छा, फजर की नमाज पढ़ के निकलता हूँ तो कभी कभी मैं मगरिब बाद आता हूँ। तो क्या उसमें ऐसा मुमकिन होता है भाई कि यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अपनी ड्यूटी के सिलसिले में ही, और अगर कोई मस्जिद बंद है तो मस्जिद के बाहर यानी बस फर्ज पढ़ लिए, फिर बाद में नफल सुन्नत वगैरह अपनी किसी और वक्त पे पढ़ ले, ऐसा मुमकिन है किसी नमाज के लिए? अगर कुछ नमाज के लिए तो हो सकता है, मगर देखा जाएगा तो अगर असर में और जोर में हो जाएगा, बाकी जो है असर में जोर में, बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि मगरिब में भी इतना टाइम नहीं मिलता कि जो है मगरिब की जो है जाके कहीं, क्योंकि मगरिब वो तो उसको तो आप करीब होती है ना, तो वो तो मसला इतना ज्यादा नहीं होगा। आप उसको मगरिब के इशा के बाद में भी दोनों नमाजें एक साथ पढ़ सकते हैं, उसकी तो गुंजाइश ज्यादा मौजूद है। अलबत्ता ये जोहर और असर के अगर आप इसको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, ये एक ऐसे तजवीज़ आ रही है और ये हदीस की रोशनी में कि आप थोड़ा सा भी आपको टाइम मिल गया तो आप जोहर और असर दोनों के एक साथ फर्ज पढ़ लें। पहले जोहर के फर्ज पढ़ लें, फिर असर के फर्ज पढ़ लें, उसके बाद ड्यूटी पे चले जाएं। उसके बाद मगरिब में अगर वक्त मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर मगरिब और इशा इन दोनों को एक साथ नमाज पढ़िए। लेकिन मौलाना इसका जवाब भी इंशाल्लाह ताला दे देंगे। मैं सिर्फ वजाहत के लिए ताकि
तस्वीर जो है ना पूरा मसले की सारे पहलू मौलाना के सामने हो ताकि उन्हें जवाब देने के लिए आसानी हो। वैसे साहब भाई जो है कोशिश बहुत करता हूँ कि नमाज न मेरी कजा हो, माशाअल्लाह मजबूरी आ जाती है, हाँ जी कजा करना पड़ जाता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह भी जवाब आएगा जरूर भाई। एयाज भाई बहुत शुक्रिया आपका। साकिब भाई अल्लाह हाफिज जी। मौलाना पहला दाढ़ी का मसला, जिस रेस्टोरेंट में काम करते हैं उसकी इंतजामिया का कहना है कि अलाउ नहीं है दाढ़ी रख के खाने का मामला है, इसमें बैक्टीरिया का जरासीम का ऐसा कुछ होगा कोई मसला उनका, तो उस बिना पर वो पाबंदी कर रहे हैं। तो जो हमारी गुफ्तगू हुई इसमें इसकी रोशनी में आप क्या जवाब दे सकते हैं साकिब एयाज साहब? भाई आपने मौसूफ के सामने बहुत अच्छी बात पेश की कि इसमें सब पहली बात तो यह है कि बेशक दाढ़ी बढ़ाने की फजीलत अहादीस में मिलती है, उसकी बड़ी अहमियत है, सवाब का काम है। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि आप पहले से ही काम का आगाज ऐसे मकाम पे करें जहाँ पे ऐसी कोई रुकावट न हो। और तीसरी बात यह है कि जब आप एक काम पे लगे हुए हों और उस काम के दरमियान और इस दाढ़ी पर अमल करने के दरमियान आप जो है मुआजना करें, कंपेयर करें। अगर क्या ये काम अगर आप छोड़ देंगे मिसाल के तौर पर, तो क्या आपके लिए हलाल कमाई का कोई मुनासिब और काम मिलेगा, कोई दूसरी मुलाजमत मिलेगी, क्या ये सहूलत है? तो फिर आप इस काम को छोड़कर बेहतर काम अपनाएं। ऐसा कोई इंतजाम नहीं है तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैं जो है ऐसा कस्टमर के साथ डायरेक्ट जो है डीलिंग होती है, जैसे खाना पीना ला के देना, तो इससे हटकर कोई काम हो तो मैं कर लेता हूँ। ऐसा कोई मौका नहीं है तो आप उनसे गुजारिश करें। और मजबूरी में अगर आप निकालते हो तो अल्लाह के दरबार में तौबा करें कि अल्लाह मैं मजबूरी में इस तरह कर रहा हूँ, मेरा इरादा तो है, इंशाअल्लाह जैसे मुझे सहूलत मिल जाएगी मैं बराबर जो है जो ये हुक्म शरी उसकी पाबंदी इंशाअल्लाह करूंगा। और आप अगर चाहते हो कि कोई बेहतर काम मिल जाए जहाँ पर आपको इससे न रोका जाए तो आप वैसा काम ढूंढते रहें ताकि वो काम दूसरा मिल जाए और उसके बाद जो है इस रुकावट से भी आप जो है बच सकते हैं। जिससे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और नमाजों का उनका मसला है कि वो कह रहे हैं कि फजर की नमाज के बाद से वो जो ड्यूटी पे निकलते हैं तो कभी कभी मगरिब के बाद तक ड्यूटी जारी रहती है, और चूँकि कई मसाजिद अभी नहीं खुली हैं उनके रास्ते में, जो भी मसाजिद कभी खुली मिल गई कभी नहीं मिली, तो ऐसे में नमाजों का क्या करें? जी साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई। और इसके साथ कुछ जोड़ते हुए कि बेशक मौसूफ चूंकि उनके दिल में बहुत ही अफसोस हो रहा है कि वो औकात की पाबंदी के साथ नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, और इसी बात की ताकीद से भी मिलती हमें कुरान मजीद सूरत निसा की आयत 103 के अंदर कि अल्लाह ताला ने नमाजों को औकात मुकर्ररा के साथ फ़र्ज करार दिया। और बुखारी और मुस्लिम में इब्ने मसऊद से हदीस मरवी है, प्यारे नबी से जब पूछा गया कि सबसे बेहतर अमल कौन सा है तो आपने बताया कि हर एक नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर अदा करें, ये अल्लाह ताला के पास सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। अब आती तीसरी बात की दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है आपको हर नमाज जो है वक्त मुकर्ररा पर मस्जिद में बाजमात अदा करने की सहूलत अता फरमाए। तो एक पहला जो है इब्तिदाई मरहला होता है। उसके बाद कोशिश ये होनी चाहिए, साहिब भाई ने एक बहुत ही बेहतरीन हल बताया साहिब भाई, कि जैसे आजकल मसाजिद में भी साहिब भाई हम लोग जब नमाज के लिए जाते हैं तो बगैर जानेमाज की, जो हम जिसे हम अरबी मुसल्ला कहते हैं ना जानेमाज, तो वो लिए बगैर जो है मस्जिद में नमाज की इजाजत आजकल के हालात के लिहाज से इजाजत नहीं है। और अक्सर हम देखते हैं जैसे सूरत हाल आपने पेश की साहब भाई, कई हजरात जो है जब देखते हैं कि मस्जिद के पास देर से आते हैं या ताखिर हो गई तो अगर मस्जिद खुली है तो अंदर जाते हैं, या फिर मस्जिद का आंगन खुला है तो वहां पढ़ लेते हैं, या फिर मस्जिद मुकम्मल बंद है बाहर से भी तो बाहर जो है मस्जिद के बाहर सड़क के किनारे फुटपाथ के ऊपर जानेमाज बिछा ली, उसके बाद नमाज वहां पे पढ़ ली, उसके बाद जो है प्लास्टिक बैग में जानेमाज को रख लिया, फिर गाड़ी में बैठे अपने काम पे निकल गए माशाअल्लाह। तो यहाँ पर मौसूफ के लिए जो बेहतरीन जो सुनहरी जो बात आपने पेश की साहब भाई कि अगर मौसूफ के लिए इस तरह नमाजों का वक्त छूट जाने का डर है और तो उसमें जो है मौसूफ चूंकि ताखिर कर ही रहे हैं तो उस ताखिर के टाइम टेबल को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें कि जो जोहर का वक्त जो होता है और असर का वक्त इन दोनों का अंदाजा लगाएं कि जब असर की अजान मिसाल के तौर पे 3 बजे होती, मतलब यह है कि 3 बजे जोहर का वक्त खत्म होता है, असर का वक्त शुरू होता है, तो 10 कम 3 पे जोहर पढ़ लें, 3 बजे असर पढ़ लें, तो जोहर के टाइम पे हुई, असर के टाइम पे हुई, तो मौसूफ को तो कैसे भी तो वक्त निकालना ही था कि 4 बजे निकालने के बजाय जबकि जोहर का वक्त चला जाता है तो उसके बजाय वक्त निकलने से पहले अगर आप पढ़ लेते हैं तो आखिरी वक्त पढ़ने से भी नमाज अदा के तौर पे शुमार होती है, उसको खजाम नहीं कहेंगे। उसी तरह मगरिब का जो वक्त होता है
تو مغرب کا وقت تو عشاء کا وقت دیکھ لیں کہ مغرب کا وقت ختم ہونے سے پہلے عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ کسی جگہ رک جائیں, مسجد کھلی ہے وہاں پڑھ لیں, یا پھر آپ کا گھر کمرہ قریب آ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ پڑھ لیں. ایسا کوئی موقع نہیں ملتا, جیسے مثال کے طور پہ مسجد بند ملی آپ کو, تو آپ مسجد کے باہر جو ہے وہیں پر آپ جانماز بچھا لیجئے اور عشاء کی اذان سے پہلے مغرب پڑھ لیجئے, پھر عشاء کی اذان ہوتی ہے آپ عشاء پڑھ لیجئے, اس کے بعد پھر اپنا کام جاری رکھیے. اس طرح سے یعنی دعا کر کے کوشش کر کے جدوجہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر راستے بتاتا ہے, راستے نکالتا ہے. جیسے موصوف کو دلچسپی ہوئی, بے چینی ہوئی, تو انہوں نے صاحب بھائی کے پروگرام کے پاس کال کیا, تو پھر اس کال کے حل کے یعنی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے صاحب بھائی نے جو بتایا بہترین حل ان کے سامنے مل گیا. تو اس طرح کوشش جو کرتا صاحب اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے. جزاک اللہ خیرن. اور اب ہم آج کے پروگرام کی آخری کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم سرمن بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے کہ میرے بھائی صاحب کو ہے نا کورونا ہو گیا تھا 1 مہینے پہلے, 15 دن پہلے. وہ دواخانے میں ہے نا ان کی میت بدلی ہو گئی. اچھا. ہاں تو میت بدلی ہو گئی. جو نمبر دیے تھے وہ رات میں ہو گیا نا, تو رات کی گڑبڑ میں ان لوگ نے نمبر لیے, کیونکہ کورونا کے دواخانے میں اندر آنے نہیں دیتے کس کو بھی. تو وہ نمبر جس کو دیے تھے, وہ جو داماد بیچارہ وہ بیمار ہو گیا, وہ نہیں جا سکا. وہ نمبر بھی اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ چلے گئے اور لانے کے لیے. جب لے کر آئے تو دیکھے تو وہ نمبر نہیں ہے, وہ کاغذ پلاسٹک پہ, اب وہ تو نہیں کھول سکتے اس کا. تو وہ میت کسی اور کو چلے گئی, اور یہ میت پتہ نہیں کس کی تھی, کافر کی تھی, مسلم کی تھی, معلوم نہیں ہے. تو وہ بہت پریشان ہو گئے. تو وہی میرے کو پوچھے تو میں بھی دیکھتی, میں ہمارے ادھر ہے نور اسلام, میں ان کو پوچھ کر بتاتی. میں نہیں تو وہ واپس نہیں کی جا سکتی تھی بھائی جب آپ کو اندازہ؟ نہیں کچھ نہیں, بالکل ہمارے ادھر تو استغفر اللہ نہ دکھایا ایسا دواخانہ اور ایسے یہ. اچھا. بالکل بھی نہیں کر سکتے. بولے ابھی وہ میت چلی گئی, بولے ابھی ہم کہاں سے لے کر آئیں گے میت, یہ میت ہے تم کو لینا ہے لو, نہیں تو دے ڈالیں گے ہم. اچھا. ایسا بول دیا, بول بھی نہیں سکتے کچھ ڈاکٹر لوگ سے. اچھی بات ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ مثلا کچھ آپ نمبر آپ کو پتا چلا کہ نمبر وہ نہیں ہے, لیکن تو وہ بعد میں ہے نا ان کی بیٹی نے دیکھ کر بولی یہ میرے ابا کا نمبر نہیں ہے, یہ کر کے رو رہی تھی. تو سب لوگ نے دیکھے ہاں یہ نمبر نہیں ہے. جب ان کا داماد بیمار, وہ دیکھ کر سسرے کا دیکھ کر ہے نا ان کو وہ ایک دم سے ایسا ہوش ہی نہیں رہ گیا ان کو, جو نمبر دیں گے ان لوگ لے کر آئیں گے. تو ان لوگ جا کر صبح میں لے کر آ گئے. اب زیادہ لوگ تو نہیں جا سکتے, خالی گھر کے 4 آدمی جا سکتے. صحیح. اچھا, اب آپ میت آپ کے پاس آ گئی ہے, اب اس کے بارے میں آپ کو نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں. تو اس وقت آپ اس کے چہرہ کھول کے دیکھ لیں کہ وہ نہیں دیتے نا, نہیں کھولنے دیتے. وہ پلاسٹک اتنا بھاری رہتا ہے, ایک دم پیک کر ڈالتے, اور دوا کھانے کے لوگ ہی آتے ادھر. اچھی بات ہے. قبرستہ اس میں اتارنے کے واسطے قبر میں اپنے لوگ کو بھی نہیں جانے دیتے نا. ٹھیک ہے. اس کا حل تلاش کرنی ہے کہ اب آپ نے کیا ہے, کیونکہ اب تو اس وقت تو رکھا ہوا تو نہیں ہے, لیکن کیا ہے. خلاص وہی نہیں میں بولی, ابھی وہ کیا معلوم, وہ ہندو تھا مسلم تھا, ابھی ان کو کیا ہوگا, ابھی یہ کیا یعنی اس کا کیا نکلے گا, آج یہ سوچ لے گی. نہیں انشاءاللہ اس کا مسئلہ زیادہ ٹیڑھا نہیں ہے, ہے ویسے المناک دردناک ہے, لیکن بہت دردناک ہے, بہت دردناک ہے. جی انشاءاللہ جواب آئے گا بھی محترمہ. اچھا, دوسرا ایک سوال ہے میرا. جی. ابھی پہلے زمانے میں کیا بیٹیوں کو 12 سال 13 سال 14 سال میں شادیاں کر کے دیتے. پہلے زمانے میں پڑھائی نہیں تھی اتنی, تو کر کے دے ڈالتے تھے. ابھی کے زمانے میں پڑھائی ہے تو لڑکیاں بولتے کہ ہم اتنے جلدی شادیاں نہیں کریں گے. تو کیا وہ ماں باپ کے سر پہ گناہ رہتا کہ کتنے سال بیٹیاں بیٹھیں گی اتنے سال؟ اچھی بات ہے, اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. ابھی بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. جی مولانا, پہلا مسئلہ میت کے حوالے سے جو ساری تفصیل آپ نے سماعت فرمائی. جی صاحب بھائی. جی کیا فرمائیے گا؟ جی صاحب بھائی, بہن صاحبہ نے جو بات پیش کی صرف ان کا مسئلہ نہیں تھا صاحب بھائی, یعنی کئی
یعنی ایسے معاملات پیش آئے جن کے بارے میں بات یہ سنائی، یعنی ایسی شکایتیں موصول ہوئی اور کئی لوگوں سے سننے میں ایسا آیا ہے، اللہ ایسی غلط حالت آنے سے مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو بچا کے رکھے، ہمیں دعا کرتے ہیں۔ اور جب ایسا معاملہ پیش آئے سے بھائی تو پھر جیسا کہ بہن صاحبہ نے کہا کہ میت کو پیک کر کے دیتے ہیں اور نمبر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یا چینج ہوا ہے مثال کے طور پر، تو جب یعنی ان لوگوں کے ذمہ معاملہ نہیں ہے تو پھر میت کو واپس کر دیں، یعنی چونکہ پتہ نہیں ہے کہ مسلم ہے غیر مسلم ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل نمبر والا جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آ کے بعد میں ڈھونڈے، تو پھر کسی اور کی میت آپ لے کے کیا کریں گے؟ اور جہاں تک جو بہن صاحبہ کی جو گھر کی میت تھی وہ ان کو نہیں ملی تو ان کے اختیار سے باہر ہے، کیونکہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے، جا نہیں سکتے، بہت زیادہ سختی وہاں پہ کی ہوئی ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میت چونکہ آپ کے ہاتھ سے جا چکی، جو آپ کے اختیار میں ہوتا وہ یہی ہے کہ ان کے لیے جو ہے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھ لیں اور ان کے حق میں کثرت سے دعا کرتے رہیں، اب یہی اس کا حل ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، جزاک اللہ خیرن۔ اور بیٹیوں کے حوالے سے جو الجھن ہے کہ اگر تعلیم کی بنا پر بیٹی کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو کہیں اس کی وجہ سے والدین کو گناہ تو نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں بے شک اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تمہارے پاس جو بھی لڑکا یا لڑکی شادی کے قابل ہو ان کا نکاح کروا دو۔ تو اس آیت کی روشنی میں مزید جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بے شک جب لڑکا یا لڑکی شادی کے قابل ہوں تو پھر ان کا نکاح کروایا جائے، لیکن آپ خود والدین جو ہے ان کی باقاعدہ براہ راست نگرانی کرتے ہیں، اور جس طرح ماں باپ جو ہے پابند ہیں اور ان کے بچے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ پابندی کرے، نگرانی ان کی کرتے ہیں، ان کو صحیح تعلیم دیتے ہیں، صحیح تعلیم تک ایک اچھے معیار تک جو ہے لڑکا یا لڑکی کو پہنچا کر ان کو قابل بنا کر نکاح کر کے دینا چاہتے ہیں، تو پھر ماں باپ کو اس میں اختیار، اس کی وجہ سے ماں باپ پر کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اب آتے ہیں SMS کے سوالوں کی طرف۔ 20 نمبر سے سوال ہے کہ ایک مولوی صاحب کا بیان YouTube پر سنا کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک انسان جنت میں یا جہنم میں جا سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جس سے بھائی شاید الفاظ کچھ اس طرح ہے سے بھائی، یعنی مکھی کی وجہ سے جا سکتا ہے ایسا نہیں، حدیث جو ہے اس طرح کے الفاظ سے حدیث نہیں ملتی ہے، بلکہ حدیث جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جو ہے جنت میں داخل ہوا اور ایک اور شخص جو ہے مکھی کی وجہ سے ہی جہنم میں داخل ہوا، تو الفاظ اس طریقے سے ملتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے سے بھائی ملتی ہے ہمیں مسند احمد کے اندر ہے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ دونوں میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، لیکن اس حدیث کے سلسلے میں جو حدیث بیان کرنے والے صحابی و حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں سلمان فارسی چونکہ نبی کا نام نہیں لیتے کہ میں نے نبی سے سنا، نبی نے فرمایا، اسی لیے علماء نے خاص طور پہ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ یعنی حضرت سلمان فارسی تک تو یہ مستند ہے، یعنی انہوں نے یہ بات کہی، یہ بات سچی بات ہے، لیکن انہوں نے چونکہ پیارے نبی کا نام نہیں لیا، اسی لیے اس روایت کو ہم موقوف کا درجہ دیتے ہیں، یعنی سلمان فارسی کے اوپر یہ روایت موقوف ہو جاتی ہے، اس کے بعد نبی تک نہیں پہنچتی، لیکن واقعہ جو انہوں نے بتایا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبی سے سنا ہو نہ سنا ہو نہیں پتا، لیکن ان کا کہنا یہ بات صحیح ہے، لیکن جو بات انہوں نے پیش کی سے بھائی اس کی مطلب کی جو ہے بہت ساری جو تعلیمات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، یعنی ایک مکھی کی وجہ سے وہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا، ایک شخص جہنم میں داخل ہوا، اور وہ قصہ جو ہے وہ سناتے ہیں کہ آخر مکھی کی وجہ سے جنت میں کیوں گیا، مکھی کی وجہ سے دوسرا شخص جہنم میں کیوں گیا، اس کی وضاحت وہ اس طرح کرتے ہیں، حدیث کی وضاحت وہ کرتے ہیں، یعنی وجہ بتاتے ہیں کہ ایک دو ساتھی تھے، دونوں مسلمان تھے، ان دونوں کا ایک سفر پیش آیا، اور سفر کے دوران ایسے لوگوں کے پاس ان دونوں کا گزرنا ہوا جو کہ مشرکین تھے، ان کے پاس ایک بت تھا، اور اس بت کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو بھی گزرے گا لازماً اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے کسی نہ کسی چیز کا نذرانہ، کوئی چیز قربانی کے طور پہ پیش کریں۔ جو دونوں مسلمان مسافر تھے تو ان میں سے ایک سے کہا کہ تم اس کے سامنے کسی چیز کی قربانی پیش کرو، اس نے انکار کر دیا، تو ان لوگوں نے جو اسے قتل کر دیا، تو اس مکھی کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بھی اس نے نہیں پیش کیا، توحید پہ قائم رہا، اس وجہ سے اسے شہید کیا گیا، تو گویا کہ اس مکھی کو نہ قربان کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور دوسرے شخص سے بھی کہا گیا
کہ تم بھی جو ہے تو اب تمہاری باری ہے, تم جو ہے اس کے سامنے کچھ پیش کرو, کم از کم مکھی کیوں نہ ہو. تو اس نے جو ہے ان کی بات مان لی, اور ان کی بات مان کر اس نے اللہ کے سوا غیر اللہ کے سامنے, بت کے سامنے مکھی کی قربانی پیش کی. اور یہ غیر اللہ کے سامنے غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی پیش کرنا شرک ہے. تو شرک کی حالت میں اس کی وفات چونکہ ہوئی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوا. یہاں پر صاحب اس حدیث کی روشنی میں علماء نے 2-3 باتیں پیش کی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا یا دونوں مجبور تھے, اور پہلے شخص نے اسے اجازت تھی کہ وہ جو ہے توریہ کرتا, یعنی بات چھپاتا کہ ہاں میں تمہاری بات مان لوں گا کہہ کر دل میں توحید رکھتے ہوئے اللہ کی نیت وہ کر لیتا مثال کے طور پہ, یا کوئی نیت نہیں کرتا تو جان بچ سکتی تھی, لیکن اس نے توحید پر قائم رہنے کا اعلان کیا اور وہ شہید ہوا. جہاں تک دوسرا شخص تھا اس کے سامنے بھی مجبوری تھی, اور مجبوری کی حالت میں کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو پھر اس گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے. تو پھر اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ دوسری حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ جب اس بندے سے کہا گیا کہ تم ایک مکھی کو غیر اللہ کے یعنی بت کے سامنے پیش کرو, اس نے کہا, جو لفظ اس نے استعمال کیا کہ مکھی یہ کیا چیز ہے, تو چھوٹی سی چیز اس میں کیا حرج ہے. یعنی اس نے شرک سے نفرت کا اظہار نہیں کیا, برات کا اظہار نہیں کیا کہ میں شرک سے ڈروں, یہ نہیں کہا کہ ایک مکھی کو قربان کے لیے وہ ذہنی طور پر چونکہ تیار ہو چکا تھا. اس معنی میں جو ہے وہ بندہ اس کے دل میں شرک آ گیا, اور اسی شرک کی حالت میں اس نے یہ کام کیا, اس کے بعد پار کر کے جو ہے یعنی وہاں سے آگے بڑھ کے نکل گیا. اسی حالت میں اس کی وفات چونکہ ہو گئی, اس وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑا. تو یہ بات علماء نے پیش کی ہے. اور صاحب بھائی ہمیں حدیث میں بھی بات ملتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت علی سے حدیث مروی ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہر اس بندے پہ نازل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی رضامندی کے لیے, کسی اور کی پرستش کے لیے یہ جو ہے جانور ذبح کریں. تو وہاں پر جو ہے اس واقعے سے بات معلوم ہوتی اس بندے نے بھی یہی غلطی کی, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے غلطی اس نے کر لی. ظاہراً نہیں بلکہ دل میں بھی غلط عقیدہ چونکہ اس کا آ گیا تھا, اسی بنیاد پر علماء نے کہا کہ اسے جنت سے محروم ہونا پڑا, جہنم میں جانا پڑا. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیر. مانا کہ اس واقعے سے کہہ لیں کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا, اور صحابہ کے بارے میں چونکہ یہ بات معروف ہے کہ اصحابۃ کلہم عدول کہ جی صاحب بھائی جی. تو اب وہ چونکہ کسی صحابی کے بارے میں بھی ایسا ثابت نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی جھوٹی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہو, اس لیے حدیث موقوف کو بھی صحیح مانا جاتا ہے. تو اب اس واقعے میں اگر ہم اس کو جیسے کہ یہ کہے کہ مکھی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے یا مکھی کی وجہ سے جنت میں چلے گئے, ہم یہ کہیں گے کہ ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے گئے, اور شرک کی وجہ سے چاہے وہ مکھی کے برابر بھی کیوں نہ ہو ایک انسان جہنم میں چلا جائے گا. شرک اتنی بڑی چیز ہے, تو شرک پہ زور دیا جائے نہ کہ مکھی پہ زور دیا جائے. جی صاحب اصل بات تو یہی تھی صاحب ہے, جو بنیادی بات تھی, بنیادی نقطہ حکمت جو اس حدیث سے اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ شرک جو ہے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن ایمان کو ضائع کر دیتا ہے, اور اسی کے انجام کی وجہ جو انجام کے طور پر جو ہے جو دوسرا جو ساتھی تھا دونوں میں سے اسے جو ہے جنت سے محروم ہونا پڑا. تو بات یہی ہے صاحب بھائی کہ ایمان اور شرک کا معاملہ ہے کہ پہلے نے ایمان کو ترجیح دی, ایمان پہ قائم رہا, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے آگ میں کود پڑنے کے لیے تیار ہوئے لیکن ایمان کو توحید کو نہیں چھوڑا. لیکن جو دوسرا ساتھی یہاں پہ تھا تو اس نے جو ہے ان لوگوں کی بات مان لی اور ایمان نکل گیا, شرک اس کے دل میں آ گیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے جنت سے محروم ہو کر وہ نعوذ باللہ جہنم کا حقدار بن گیا. تو یہ بات تھی سے بھائی. جزاکم اللہ خیر. مولانا اب اسی حوالے سے کیونکہ اگلا سوال لیں گے تو پھر وہ جواب نہیں دے پائیں گے, اسی موضوع پر فوری طور پہ ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو باقاعدہ جانور فلاں درگاہ کے لیے بکریاں اور کیا کیا وہ قربان کی جاتی ہے اور مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں بابے کے لیے ہے. تو مسلمان اس طرح کا کام کرے, کیا اس حدیث سے ان کے لیے کوئی سبق
جی صاحب بہت ہی بہترین بات پیش کی. یعنی یہ جو حدیث تھی سلمان فارسی کی اس کو آپ نے دور حاضر کی جو کوتاہی یا اس پر آپ نے لاگو کر کے بتایا سے بھائی کہ جب ایک چھوٹی سی مکھی کی وجہ سے بھی ایک بندہ مشرک بن کے اسلام سے خارج ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے جانور اگر غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں, جانوروں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں, تو پھر یہ تو اور زیادہ جو ہے سنگین گناہ ہو گیا جو کہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرا مولانا, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو شرک سے بچا کے رکھے, چاہے وہ انتہائی ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو. شرک کا تصور ہمارے ذہن میں کبھی گھر نہ کرنے پائے. اور اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے روز نور اسلام پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنوں کے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور جگہ رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگلی ملاقات تک کے لیے اب محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور آخری جملہ پھر کہ بہت سے مسلمان پریشان حال ہے, بیمار ہیں, ان کے لیے بھی مجموعی طور پر ہی آپ ان کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور جگہ رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر سے نوازے.